بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بی اے، بی ایس سی، بی کام سیکنڈ ایئر، ایس ایل تھرڈ، غزل، نظم اور علم بیان، اس حوالے میں غزل کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل ولی اورنگ آبادی کی غزل کا مطالعہ کیا۔ 2 دن سے ہم نے ولی اورنگ آبادی کی غزل کا تعارف، ولی اورنگ آبادی کا تعارف اور ولی اورنگ آبادی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ آئیے شامل نصاب دوسرے شاعر، آج ہم سراج اورنگ آبادی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، سراج اورنگ آبادی کا تعارف حاصل کریں گے اور شامل نصاب سراج اورنگ آبادی کی شہر آفاق غزل قبر تحیر عشق سن، نہ پری رہا نہ جنوں رہی، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، یہ غزل کا ہم مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ اگر سرسری طور پر دکن کی سرزمین کا ادبی حوالہ جاننے کی کوشش کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سرزمین دکن پر ایسے شعراء، ادباء یا سرزمین دکن کو ایسے شعراء، ادباء و محققین میسر آئے جنہوں نے اردو زبان و ادب کو چند محتاب کیا ہے۔ اردو زبان و ادب کے ہر فن میں، اردو زبان و ادب کے ہر صنف میں ان شعراء اور ادباء نے کام کیا، اور محققین و ناقدین کی بھی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے ادبی فنکاروں کو ادب کے پیمانوں پر پرکھا، تحقیق کے پیمانوں پر پرکھا ہے۔ اس لیے دکن کی سرزمین ایک زرخیز سرزمین ہے ادبی لحاظ سے، اور یہاں کے شاہ، عمرہ، ان لوگوں نے بھی ادب کی بہت زیادہ اور ادب نوازوں کی بہت زیادہ ادباء و شعراء و علماء کی سرپرستی کی ہے، جس کی وجہ سے دکن کا علاقہ ہم کو اردو زبان و ادب کے حوالے سے بے انتہا مالا مال نظر آتا ہے۔ اور خصوصیت سے اس علاقے میں صوفیاء اکرام کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، جنہوں نے دکن کی سرزمین پر اپنے وجود کو منوایا، اپنی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا، اپنے خیالات و اظہار کو دکن کی زبان کے اندر پیش کرنے کا وسیلہ بنایا اور اپنی تخلیقات کو دکنیات میں پیش کیا ہے۔ صوفیاء وہ علماء کی ان خدمات کو روز اول ہی سے نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ صوفیاء و علماء کی سرپرستی کی وجہ سے صوفیاء و علماء کا کلام یا ان کے ادب یا ان کے ملفوظات آج تک محفوظ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مولوی عبدالحق اپنی کتاب اردو کی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا حصہ ایک مستقل کتاب مدون کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اردو ادب کی ترقی و ترویج میں صوفیاء نے کیا رول ادا کیا اور صوفیاء کا کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج میں، اس کی طرف بہت زیادہ عام قاری کو، ناقدین کو متوجہ کیا ہے۔ اور ان کی یہ شہر آفاق کتاب صوفیاء کی خدمات کا ایسا مستند حوالہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی محققین نے صوفیاء کی خدمات کے حوالے سے کام کیا ہو، ان محققین نے یقیناً مولوی عبدالحق کی کتاب اردو کی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کے حصے کا سہارا لیا ہے۔
ایسی ایسی ہی ایک صوفی شاعر سراج اورنگ آبادی دکن کو میسر آیا. ولی اورنگ آبادی کے بعد غزل کا ایک ایسا نام، غزل کا ایک ایسا شاعر جس نے غزل کی دنیا میں وہ لامنتہا موضوعات کو عشق کے پیرائے میں پیش کیا ہے جو سراج سے پہلے ندارت تھے. یا یوں کہا جائے سراج نے عشق کے تصور کو ایک نیا مرکز اور محور دیا. ناقدین و علماء ادب یہ کہتے ہیں کہ اگر اردو ادب کے اب تک کی سرمایے کی تمام سرمایے سے 5 بہترین غزلوں کا انتخاب کیا جائے تو اس میں سے ایک غزل سراج اورنگ آبادی کی ہوگی. یا یہاں تک کچھ ناقدین کہتے ہیں اگر پورے سرمایہ غزل سے کوئی ایک غزل کا انتخاب کیا جائے تو وہ غزل سراج اورنگ آبادی کی ہوگی. اور وہی غزل ہم کو سراج کے مطالعے کے لیے اور سراج کے اس کمال فن کے احساس کو سمجھنے کے لیے اور اس غزل کے موضوعات کو، اس غزل کے کمال کو سمجھنے کے لیے ہمارے مطالعے میں آج ہیں. ہم اس شہر آفاق لافانی غزل تک پہنچنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مختصراً سراج کا تعارف حاصل کر لیں گے تاکہ سراج کا تعارف حاصل ہو، سراج کے فن سے ہم واقفیت حاصل کریں. اس کے بعد ہم سراج کی شامل نصاب غزل کی طرف جائیں گے. سراج اورنگ آبادی 11 مارچ 1712 11 مارچ 1712 6 اپریل 1764. سراج اورنگ آبادی 11 مارچ 1712 کو دکن کی راجدھانی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 16 اپریل 1764 کو وہ اسی سرزمین اورنگ آباد میں آخری سانس لی. چیتا خانہ قبرستان اورنگ آباد کالے دروازے کے پاس حضرت کا مزار موجود ہے. ایک قبے میں، ایک گنبد نما کمرے میں سراج کا مزار موجود ہے. مزار پہ شاہ سراج اورنگ آبادی لکھا ہے. سراج اورنگ آبادی بچپن ہی سے مذہبی ذہن و فکر کے رکھنے والے تھے. اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر 12 سال کی عمر ہی سے ترک دنیا کی طرف سراج کی رغبت ہونے لگی. سراج صوفیہ وقت علماء کے پاس بیٹھا کرتے اور جو کچھ ان لوگوں سے میسر آ جاتا اسے اپنے حیات کا سرمایہ بنا لیتے. سراج کو صوفیہ سے محبت تھی. سراج اورنگ آبادی اکثر و بیشتر گھر سے باہر رہتے اور صوفیہ کی مزاروں پر جانا ان کا مشغلہ تھا. کہتے ہیں دکنی شعراء میں ولی دکنی کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں. سراج کی کلیات میں غزلیں، قصیدے، رباعیات اور مثنویاں شامل ہیں. تاہم وہ اپنی مثنوی بوستان خیال اور اپنی غزلوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں. سراج نے غزلیں لکھی، مثنویات لکھی، رباعیات لکھی، قصیدے لکھے، لیکن جس چیزوں کے حوالے سے، جن اصناف کے حوالے سے سراج کا نام ہوا وہ سراج کی مثنوی بوستان خیال اور ان کی غزلیں ہیں. سراج اورنگ آبادی کا پورا نام سید سراج الدین اور تقلص سراج تھا. اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور تمام عمر وہیں بسر کی.
12 سال کی عمر میں ان پر وحشت طاری ہوئی اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ مدت معید تک یہ کیفیت رہی۔ 1734 میں سراج حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی سے بیعت ہوئے۔ 1734 یعنی کہ 1712 سے 1734 یعنی 24 اور 22 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں نوجوانی میں سراج شاہ عبد الرحمن چشتی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، یعنی بالکل جوانی کی عمر میں سراج نے ترک دنیا کرتے، بچپن میں ترک دنیا کیا 12 سال کی عمر میں، اور 22 سال کی عمر میں شاہ عبد الرحمن چشتی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ سراج درویش و باکمال صوفی تھے اور ان کے مریدین کی تعداد انگنت تھی۔ سراج نے سکون کی ہر صنف میں تبادمائی کی، اردو کے ایک ضخیم کلیات، فارسی اساتذہ کے کلام کا انتخاب اور ایک مثنوی بوستان خیال ان کی یادگار ہے۔ ایک ہندوستانی صوفی شاعر تھے۔ سراج 1733 میں 20 سال کی عمر میں حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی سے بیعت کی۔ اس زمانے میں انہوں نے اردو میں شعر گوئی کا آغاز کیا۔ سن 1740 کے بعد انہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر شاعری کو خیر بات کہہ دیا۔ 1740 میں اپنے مرشد کے حکم پر شاعری چھوڑ دی۔ سراج نے اپنے کلام کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ سراج اورنگ آبادی کی مثنویاں ہوں یا سراج اورنگ آبادی کی غزلیں ہوں یا سراج اورنگ آبادی کی رباعیات ہو، ان سب میں ہم کو سراج کے ایک تصور عشق کا الگ رنگ نظر آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رومی کے عشق میں مرکزی خیال ایک تجسیم شدہ پیکر ہے، اور سراج کے عشق میں ایک لافانی عنصر موجود ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اقبال کا تصور عشق ایک نظریہ ہے اور رومی کا تصور عشق ایک مجسم پیکر ہے، تو سراج کا تصور عشق ایک لامنتہا لافانی حدود کے اندر گرہ باندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے